عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم سے فضیلت لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو، پھر جب تم اس اذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ تو جو سوال کرو دیے جاؤ گے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 524۔ اذان کا جواب کس طرح دے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے جواب میں تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس کے جواب میں تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو اس کے جواب میں تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو، اور جب وہ حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو، اور جب وہ یعنی مؤذن اللہ اکبر کہے تو اس کے جواب میں اللہ اکبر کہو، اور جب وہ یعنی مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہو۔ جو شخص یہ کلمات صدق دل یعنی دل کی سچائی کے ساتھ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 385 اور سنن ابی داؤد حدیث رقم 527۔ خیال رہے کہ فجر کی صلاح میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ثابت ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنتے وقت مؤذن کی شہادتین کہنے کے بعد یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبمحمد الرسولہ، اور محمد کے رسول ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، تو ایسے شخص کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دیکھیے صحیح ابن خزیمہ حدیث رقم 421 اور صحیح مسلم حدیث رقم 386۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔